بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شکیل ملک۔ وزیر اعظم عمران خان نے بالآخر مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان مشروط طور پہ کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم والے لوٹی ہوئی دولت واپس لے آئیں تو میں ابھی استعفیٰ دینے کو تیار ہوں۔ اب وزیر اعظم نے اپنے استعفے کو مشروط کیا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ وزیر اعظم اس لفظ کو ادا ہی نہیں کر رہے تھے، اس پہ آنے کو ہی تیار نہیں تھے، یہ سننے کو تیار نہیں تھے۔ اب اگر وزیر اعظم کے منہ سے یہ لفظ نکلا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں یہ ذکر ضرور ہوا ہے۔ اب کہاں ہوا ہے، یا تو اس کے لیے کچھ کڑیاں ملانی پڑیں گی یا پھر وزیر اعظم کو حوصلہ کرنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ کہاں یہ ذکر ہوا۔ یہ ذکر وزیر اعظم ہاؤس میں ہوا، بنی گالہ میں ہوا، یا کہ پارلیمنٹ کے کمیٹی روم میں ہوا؟ کہاں اس کا ذکر ہوا یہ وزیر اعظم بتا سکتے ہیں، یا پھر کچھ کڑیاں ہیں اس کی، وہ کڑیاں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ میرے کپتان کے یو ٹرن، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، کیونکہ میرے خان جو ہیں وہ یہ کمال مہارت رکھتے ہیں کہ وہ یو ٹرن جو ہے بڑی خوبصورتی سے دیتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے پوری بہادری کے ساتھ اس کا دفاع بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ یو ٹرن جو ہے یہ اچھے ہوتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ سیاست جو ہے اصول پہ سیاست کی جاتی ہے، اور جو بندہ اصول پہ سیاست کرتا ہے اس کی ایک ورت ہوتی ہے، لیکن جو اصول پہ سیاست نہ کرے، جو یہ کہہ دے کہ یو ٹرن جو ہے وہ موقع کی مناسبت سے لیا جانا چاہیے، تو میرا خیال اس کو ابن الوقت شاید کہتے ہیں، کنفرم نہیں، آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اب میں آپ سے جو شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو کڑیاں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ پچھلے چند یوم میں کیا ہوا، جب پچھلے مہینے میں کیا ہوا۔ پی ڈی ایم کی تحریک جب لانچ ہوئی تو ایکسٹریم پہ جو موقف لیے گئے، بہت بڑی بڑی تقریریں کی گئیں۔ ان تقریروں کا ایک پس منظر ہے، وہ پس منظر جو ہے اس میں کافی پیچھے جانا پڑے گا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ کبھی عمران خان جو کہ آج وزیر اعظم ہیں، وہ بھی کبھی اسی طرح کی تقاریر کرتے تھے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ اور اہم ترین جو ہمارے ادارے ہیں ان کے خلاف جو ہے بہت سخت زبان استعمال کرتے رہے ہیں، بہت سخت ان کا لہجہ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کچھ معاملات چینج ہوئے، اور اب وہ کھلے عام یہ کہتے ہیں، بلکہ عمران خان اور ان کی جو ان کے حواری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کپتان یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ اور فوج جو ہے یہ ایک پیج پر ہے، ایک پیج پر۔ اب شاید کچھ دنوں سے یہ وہ دعویٰ نہیں کر رہے، کیونکہ وہ پیج جو ہے وہ اب پلٹ چکا ہے، اب اس پیج پر پلٹ بھی چکا ہے، اور سوال و جواب جو ہیں وہ بھی شروع ہو چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ سے کہا کہ پارلیمنٹ کی کمیٹی روم میں، وہاں پہ جو پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں بہت کچھ ہوا۔ کیا وہاں پر یہ باتیں ہوئیں؟ بنی گالہ میں ہونے والی ملاقاتوں میں یہ باتیں ہوئیں، یا وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقاتیں ہوئیں؟ لیکن اس کی ایک کڑی جو ہے وہ دیکھنی پڑے گی، جو اہم ترین ملاقاتیں ہیں، جو پچھلے 30 روز کے دوران جو ہے تقریباً 4 بار یہ اہم ملاقات ہوئی ہے، 3 بڑے جو ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہاں پر اس کا ذکر ہوا ہو، چونکہ پی ڈی ایم کو بھی تو کہیں نہ کہیں سے اشیرباد ہے۔ آصف علی زرداری جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ صرف ہوا میں نہیں ہے۔ میاں نواز شریف سے جو ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، لندن میں جو اہم ترین لوگ ان سے بیک چینل کے ذریعے ملتے رہے ہیں، ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، تو ان کا اثر بھی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ مریم نواز کا چینج ہوا لہجہ، اور مولانا فضل الرحمان جنہوں نے کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے تو ہماری کوئی لڑائی ہی نہیں، حالانکہ اس سے پہلے وہ عمران خان کا نام نہیں لے رہے تھے، کہیں اور جو ہے وہ سارے تیر چلائے جا رہے تھے۔ اب ان توپوں کا رخ جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے، تو کہیں نہ کہیں تو یہ بات ہوئی ہے جو میرے کپتان کے منہ پر آئی ہے، اور انہوں نے اس کو لنک کر دیا ہے کہ جی پیسہ واپس آئے گا۔ اب یہاں پہ وہ ایک یاد آ رہا ہے، پنجابی کی ایک مثال ہے، وہ کہتے ہیں کہ جے کتوں دھواں اٹھتا ہوئے نا، دھواں تو یہ مطلب ہے کہ تھلے کتے نا کوئی دھونی تخی ہے، مطلب کوئی اگ ہے، کوئی چنگیاری ہے جڑی تخ رہی ہے، اور یہ کتے نہ کتے جناب یہ چنگیاری جڑی تخ رہی ہے، جدا ہوں دھواں نکلنا شروع ہو چکے ہے۔ اور کپتان میرے نے جڑے یو ٹرن لے نے، اب ان میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔
اب بچنے کے لیے وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. تو اب یہاں بھی ایک نا وہ شعر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا وہ پھنس گئی جان شکنجے اندر جیوں بیلن وچ گنا رو نو کو ہن رو محمد ہن روے تے منا. اب میرے کپتان یہ فرماتے رہے ہیں کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا, جس دن مجھے بلیک میل کرے گا میں یہ کرسی چھوڑوں گا اور چلا جاؤں گا. اب وہ بلیک میل نہیں ہو رہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بلیک میل ہو رہے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ جی سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں تو میں خود فیصلہ کروں گا کون لڑے گا کون نہیں لڑے گا, میں امیدوار کا چناؤ کروں گا. اب چونکہ ان کی جماعت جو ہے یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے, جمہوریت ہے وہاں پہ, اور عمران خان جو ہے وہ ایک جمہوری پروسیس کے ذریعے پارٹی کے چیئرمین الیکٹ ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ جی میں خود فیصلہ کروں گا اور سب کو خاموش کروا دیا. اب کیا مجبوری بن گئی کہ اب وہ جناب مشوروں پر آ گئے ہیں کہ نہیں جی بتائیں پھر کیا کرنا ہے. اب وہ مشوروں پر کیوں آئے ہیں آپ کے علم میں ہوگا کہ یہاں پہ خواجہ سلیمان داؤدی جو کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے ضلع سے ہی ایم پی اے منتخب ہوئے تھے, اور ان کا پورا ایک گروپ ہے, انہوں نے بھی کہا تھا کہ جی انج نہیں جے پھر چلنا, اے تے نہیں ہون دیاں گے کہ تسی مرضی دے بندے اپنے جڑے یار نے جڑے بریف کے والے وہ آن گے تو انہوں نے سینٹ چ لے جاؤ گے, اسی ووٹ چپ کر کے دواں گے, اہم ممکن نہیں. اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں بھی یہی باز گشت ہے, باقی جگہوں پہ بھی, اور یہاں پہ پنجاب اسمبلی میں جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں جن کی میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کرتا رہا ہوں مختلف ویلاگس میں, وہاں سے بھی پریشر ہے. اب یو ٹرن کے ماہر ہیں ہمارے وزیر اعظم, اور انہوں نے یہ ایک اور یو ٹرن لیا اور انہوں نے کہا کہ جی اب میں مشاورت کریں گے امیدواروں سے, وہ کاغذات لیں گے پھر اس کے بعد فیصلہ کریں گے. اس کے علاوہ ایک اور یو ٹرن بھی ہے, ایک سکیم آتا ہے چینی کا جس میں جہانگیر ترین صاحب کا نام مبینہ طور پہ جو ہے وہ ہوا, پھر وہ باہر چلے گئے. اب ترین صاحب کو مینج بھی کیا جا رہا ہے جناب, یہ بھی خبر ہے. ترین صاحب کو مینج کرنے کے لیے ان کے بیٹے کو جو ہے وہ سینٹ کا ٹکٹ دینے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور یہ باتیں نہیں, یہ آفر ہے ایک طرح سے. ظاہر ہے ان کو لے کے آنا ہے, وہ ناراض ہیں چونکہ اپنے چند پیارے بھی تو بچانے ہیں, وہ پیاروں کے نام بھی تو اب اوپن ہو چکے ہیں, اور ان کو ٹکٹ بھی دینا ہے سینٹ کا. یہ بھی ہے کہ اب وہ چاہیں گے کہ جی آپ ان میں سے وہ جیسے یہ شہزاد اکبر صاحب ہیں اور باقی وہ لوگ ہیں, شہباز گل کا نام بھی ہے, تو جہانگیر ترین جو ہیں اگر وہ آئیں گے تو ان لوگوں کو خان کو الگ کرنا پڑے گا, خود سے ہٹانا پڑے گا. لیکن ان کو ہٹایا نہیں جا رہا بلکہ ان کو نوازنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. خان صاحب جو ہے وہ ان کو ٹکٹ دینے جا رہے ہیں سینٹ کا. اب یہ پنجاب اسمبلی سے ان کو کس حد تک وہ کامیاب کروا پاتے ہیں, چونکہ یہاں پہ گروپس ہیں اور بہت سنگین ان کے خدشات ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ عثمان بزدار جو ہیں وہ عمران خان کی آنکھ کا تارا ضرور ہیں, وہ ان کی پشت پہ پوری طرح سے کھڑے ہوتے ہیں. اور عثمان بزدار صاحب بھی وہ کام بڑے شوق سے کرتے ہیں جس پہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی ان کو شاباش ملے گی, اور وہ کام ہے مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنانا, جس پر ان کو شاباش ملتی رہتی ہے اور وہ یہ کام بھی کرتے ہیں. لیکن اب عثمان بزدار کے نیچے جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ تو جناب ریت کی دیوار کی طرح نکلتی جا رہی ہے. اور ساتھ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سن لا کے بیٹھے ہوئے ہیں چودھری, وہ وچوں اپنا کم لایا ہوا انہوں نے. اور اگر حالے تک تمہیں سمجھ نہیں آئی تو پھر تمہیں پتہ لگ جائے گا سینٹ دے الیکشن تو بعد کہ چودھریاں نے جڑی سن لائی سی وہ کنا مال کٹ کے جڑا ہے نا وہ وچوں سیاسی طور پہ لے جا چکے ہیں. اور سینٹ کے الیکشن میں وزیر اعظم کی جو پریشانی ہے وہ بیجا نہیں ہے بھائی. اب دیکھیں قومی اسمبلی میں مسئلہ خراب ہے, پنجاب اسمبلی میں بہت معاملات خراب ہیں, جو امیدواران ہیں ان کے اس کے حوالے سے اپنے لوگوں کے بہت سارے تحفظات ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ مخالفین کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بھی بڑی خطرناک ہے, اور وہ اکٹھے ہو کے اب آ رہے ہیں. تو اب جو ہے بہت مشکل ہوگا, اور تحریک انصاف کا جو شیئر بنتا ہے سینٹ کے اس الیکشن میں ان کی اکثریت کے اگینسٹ, اگر اس میں سے ایک سیٹ بھی اپوزیشن پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم یا اپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں وہ ایک سیٹ بھی زیادہ لے گئیں تو سینٹ میں اس حکومت کے لیے
مزید پریشانیاں بڑھیں گی جن کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، انشاءاللہ مزید انفارمیشن کے ساتھ اگلے ویلاگ میں ملیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور سب سے اہم اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔